میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ کھانے کی سنتیں اور آداب پر رکھا گیا ہے۔ آج ہم سب کی ضرورت ہے کھانا کھانا۔ کوئی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو بغیر کھائے کے جیتا ہے انسانوں میں۔ تو انسان کو کھانا ضروری ہے۔ اگر کھانا ضروری ہے تو کیوں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کھانا کھائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیٹ بھی بھرے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے 1000 سال پہلے کہ جو پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ کھانا اس لیے کھاتے تھے کہ جینا ہے بول کر، اور آج جو کھانا کھاتے ہیں اس لیے کھاتے ہیں کہ کھانے کے لیے جینا ہے۔ تو اتنا فرق 1000 سال پہلے بتایا گیا کہ پہلے کے لوگ جینے کے لیے کھاتے تھے یا کھانے کے لیے جیتے تھے، اور آج ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے ہوٹلز پڑ گئے، لذیذ کھانوں کے نام پر 3-3 ہزار 4-4 ہزار کی ایک ڈش، 10-10 ہزار کی ایک ڈش۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جینے کے لیے نہیں کھا رہے، کھانے کے لیے جی رہے ہیں، کیونکہ 2-3 لقموں سے ہی بنی آدم کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کھانا اسی طریقے سے کھانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رزق میں برکت ہو تو تمہیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کر لیا کرے، اور کھانے کا وضو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچے تک ہاتھ دھو لے اور کلی کرے، اور ہاتھ نہ پہنچے، کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویا جاتا ہے اسے نہ پہنچے، اور کھانا کھا لے، کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے، کلی کرے جب ہاتھ پہنچ لے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ نہ پہنچے۔ اور آج ہم دسترخوان بچھتا ہی نہیں، اٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھوتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں سے برکتیں چلے گئی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، آپ بیٹھ کر ہاتھ دھو کر کھائیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آج سائنس بتاتی ہے کہ کئی بیکٹیریا ہاتھ میں ہوا کرتے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب ہاتھ دھو لیا جاتا ہے اور جب نہیں پہنچا جاتا ہے وہ بیکٹیریا ہٹ جاتے ہیں۔ جب کھائیں گے اس میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور پانی بھی سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، اس میں برکت ہے۔ آج ہم چمچے سے کھایا کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے پانی پی لیا کرتے ہیں، بغیر حضور کے چمچے سے کھانے کی عادت نہ ڈالے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لقمہ بڑا نہیں بنتا، چھوٹا لقمہ بنتا ہے 3 انگلیوں سے، تو جب آپ منہ میں ڈالیں گے تو چبایا بھی زیادہ جائے گا اور ہاضمہ صحیح رہے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند فرماتے تھے۔ بیٹھ کر زمین پر کھانا سنت ہے، ٹیبل پر بھی کھا سکتے آپ، یہ گناہ نہیں ہے، کھا سکتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کھانے بیٹھو اپنے جوتے اتار لیا کرو۔ کیونکہ تم جب بیٹھو گے تو ایک سکون سے بیٹھو گے، جوتے رہیں گے تو سکون سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ تو جب بھی بیٹھو تو جوتے اتار لیا کرے۔ اگر شادی میں گئے تو پہن کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے اگر ہو سکتا ہے تو اتار لیں، سنت پر عمل ہو جائے گا، اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور سامنے سے کھانا کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اپنے سامنے سے کھانا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت بہت زیادہ چھوٹتی جا رہی ہے۔ ہم کہیں شادی میں چلے جائیں، ہم فوراً اٹھائے کہ ڈش آتی ہے، فوراً اپنے قریب کا نہیں پورا کھینچ لیتے ہیں، جو پسند ہوتا ہے، اگر وہ پیچھے بھی رہو، اگر وہ آگے والے کو ملو نہ ملو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم فوراً لیتے ہیں، ڈش ڈال لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو۔ جو کھانے کے ٹیبل پر آپ بیٹھتے ہیں شادی خانے میں، اگر 8 ابنی کا ٹیبل ہے تو جو ڈش آتی ہے اس میں 8 ابنی کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھے 8 ابنی کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں زیادتی کر لیں گے تو سمجھ جائیں کہ اس پر آپ نے ظلم کیا، سامنے والے پر آپ نے ظلم کیا، اس کا حصہ آپ نے ڈال لیا۔ تو جب بھی اس کھانے کی ڈش آئے تو یہ برابر سمجھے کہ 8واں حصہ میرا ہے، 7ویں لوگوں کا ہے، 8واں حصہ میرا ہے۔ ایسا کھائیں گے انشاءاللہ سب کو ملے گا،
کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں ہم نوجوان بچے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بوڑھے، اچھا کوئی آتا ہے کھانے میں فوراً لیتے ہیں، پورا اپنے ڈش میں ڈال لیتے ہیں، سامنے والوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہرگز نہ کرے، ان کا حق تلفی میں آپ آ جائیں گے، اور یہ شریعت اجازت بھی نہیں دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ اس چیز سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی شوربے میں گوشت کے بوٹیاں بھی دھنتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے اور فرماتے کہ اگر تم چمچہ ڈباؤ، بوٹی آئے تو فوراً لے لو، نہ آئے تو اس میں ٹٹولو مت، کیونکہ اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، جو تمہارے رزق میں ہے وہ ضرور ملے گا، لوگوں کو اذیت نہ پہنچایا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں، کھانا کھا رہے تو ایسا کھائے کہ دیکھ کر لوگ دل خوش ہو جائیں، ایسا نہ کھائے کہ یہ کہے کہ کیسے جنگلی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہو گیا۔ ضعیف لوگوں کا پہلے خیال کرے، اپنے ڈش میں نہ ڈالے، پہلے ان کو ڈالے، انشاءاللہ اس سے ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ احتیاط سے زندگی گزارے، ایسا نہ زندگی گزار لے جیسے جانور گزار رہے، دسترخوان کو دیکھتے ہی ٹوٹ پڑے، کھانے کو دیکھتے ہی سب حصہ ہمارا ہے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ آج ہو رہا ہے، ضعیف لوگوں کو دسترخوان پہ گئے تک ہی جگہ ختم ہو جا رہی، کیونکہ نوجوان بھاگ رہے ہیں دسترخوانوں پہ جیسے ہی دسترخوان بچھتے۔ ایسا نہ کرے، جو رزق اللہ نے آپ کے ذمے لکھ دیا ہے وہ رزق کہیں نہیں جائے گا۔ ایک چاول کا دانہ بھی اللہ نے اگر آپ کے رزق میں لکھ دیا تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے۔ تو یہ اللہ پہ توکل کرے، جو میرا رزق ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو اب یہ جب توکل کریں گے آپ، اس سے آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، کیونکہ آپ بھانگیں گے نہیں، آپ جلد بازی نہیں کریں گے، آپ ڈش نہیں اڈل لیں گے، اس سے آپ کے اخلاق پیدا ہوں، آپ کے اخلاق لوگوں کو معلوم ہے، کیسے ماں باپ نے انہیں تربیت دی ہے، دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں ماں باپ کو تانا دینے لگے، کیسی اولاد کو تربیت دی، ہماری وجہ سے اپنے ماں باپ کو بدنام نہ کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا۔ پسند ہوتا تو کھا لیا کرتے تھے، اگر نہیں ہوتا تو ہاتھ روک دیا کرتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ اگر گھر میں گھر والے کھانا بنائیں، اگر اس میں کچھ چیز کی کمی ہے تو اصلاح کے طور پر انہیں سمجھائیں، نہ کہ تانے کے طور پر، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور وہ اپنے پکوان کو صحیح کر لیں۔ ایسے سمجھائیں، ایسا نہیں کہ تانا دیتے ہوئے سمجھائیں تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں یہ ایسا نہ ہو۔ اتنی جاہل پنا ہے ہم اپنے لوگوں میں کہ اگر کھانے میں نمک کم ہوتا ہے تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اٹھا کر ڈش روڈ پر پھینک دیتے ہیں، ڈش اٹھا کر دیوار پر مار دیتے ہیں، صرف نمک کم ہونے کی وجہ سے۔ یہ آپ کا غصہ آنا، آپ یہ اٹھا کر پھینک دینا، اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے۔ تو ہم کھانے میں اگر کوئی عیب ہے تو اسے نظر انداز کر دیا کرے۔ اگر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اصلاح کے لیے تو سمجھائیں، تانا مت دیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے کسی کھانے پر عیب لگانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس مہمان ہو جاتے تو کھانا جو آپ کو پسند ہوتا وہ کھا لیتے، اور جو چیز سے ناپسند ہوتا ہم روک دیتے۔ آج ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہو رہا ہے؟ آج پہلے کھانے میں 10 نام رکھ دیتے ہیں، بھائی وہ سالن صحیح نہیں تھا، وہ کھانا اچھا نہیں تھا، بریانی صحیح نہیں تھی۔ بھائی وہ آپ کو بلا کر مہمان بنا رہے ہیں، آپ کو اپنے کمائی سے کھلا رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو دعائیں دیں۔ اس کی اگر کچھ چیز میں عیب ہے تو پردہ پوشی کرے۔ آپ مسلمان کا نام ہی ہے لوگوں کے عیب چھپانا۔ آج ہم لوگوں کے عیب ظاہر کر لیتے پھر رہے ہیں۔ کسی مہمان کے پاس جائیں، اگر کھانے میں مرچی زیادہ ہو جائیں تو جتنا ممکن ہو سکے کھانے کی کوشش کریں اور اسے پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ اگر وہ پیسے والا بھی ہوگا دوسری ڈش لائے گا تو اسے اذیت پہنچے گی۔ اگر آپ کہیں گے تو دل شکنی ہوگی۔ اگر وہ غریب رہ گیا تو اس میں لانا مشکل ہو جائے گا دوسری ڈش۔ وہ پیسے کما کر اکٹھا کر کر دعوت کرتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دعوت کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس دوسرا سامان لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہوگی۔ ہمارا اسلام کسی کو اذیت پہنچانا نہیں دیتا، کسی کے دل کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، کسی کے دل کو توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پسند نہ آئے تو ہاتھ روک لیا کرے، بے ہدہ الفاظ ان کے ساتھ استعمال نہ کیا کرے۔ یہ اسلام کے خوبصورت اخلاق اور آداب ہے، اور ہم
جب بھی کھائیں بسم اللہ کہہ کر کھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس لقمے پر بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں شیطان کا حصہ نہیں ہوتا. بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور الحمدللہ پر ختم کریں. بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنی کتاب میں کہ جب تم لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ کہو، اور جب چاہو گے لقمہ کھاؤ گے تو پورے لقمے پر الحمدللہ پڑھے. دل میں الحمد کا سورہ الحمدللہ رب العالمین پورا سورہ پڑھے اور لقمے کے آخری میں الحمدللہ کہیں. اس سے بڑی فضیلت ہوگی. پہلا، کھانا کم کھایا جائے گا. جب کھانا کم کھایا جائے گا، کھانے میں پیٹ خالی رہے گا تو تمہارا دل اللہ کے ذکر کی طرف لگا ہوگا. اگر پیٹ بھر کر کھا لو گے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے. اور جب تم کھاتے وقت الحمد کا سورہ پڑھو گے تو چباؤ گے زیادہ، اس سے یہ ہوگا کہ ہاضمہ صحیح رہے گا. اور آخری میں جب الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے کوئی نعمت پر تو اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اسے جو نعمت دیا اس سے زیادہ خوشی اس کے الحمدللہ کہنے پر ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر منائیں، شکر والے بندوں میں شامل ہو جائیں، ناشکروں میں نہ شامل ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.